السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی جو تجوید ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ ہمارا سیشن آج پہلا سیشن ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید کو جیسے اتارا گیا ویسے پڑھنا، عربی لہجے میں پڑھنا، یہ لازم ہے۔ اس کے اوپر محدثین نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، قرآن مجید جیسے نازل کیا گیا اسے ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ واللفظ بالتجوید حتم لازم، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ من لم یجود القرآن عاصم، جو قرآن مجید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ گنہگار ہے۔ تو قرآن مجید ہر زبان کا لب و لہجہ، ہر زبان کے مخارج ہے، جب اس زبان کو اس کی اصل جو ادائیگی ہے اس کے ساتھ نہ ادا کیا جائے تو وہ معنی نہیں رکھتی، وہ خوبصورتی نہیں اس میں آتی۔ بعض محدثین نے تو یہ کہا ہے جیسے عورت کے لیے اس کی خوبصورتی کے لیے زیور جو ہے وہ حسن ہے اس کا، ایسے ہی قرآن مجید کی خوبصورتی کے لیے قرآن مجید کے جو تجوید ہے، جو مخارج ہیں، ان کو ادا کرنا۔ اب ہم آتے ہیں مخارج کی طرف۔ مخارج چونکہ مخرج کی جمع ہے، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ مخرج نکلنے کی جگہ مطلب کہ حروف کے ادا کرنے کی جتنی بھی جگہ ہے اسے مخارج ہم کہتے ہیں، تمام حروف کے ادا کرنے کی جگہ کو۔ اس میں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، بہت سارے جو حروف آ جاتے ہیں، تو اس میں صفیریہ بھی ہے، قلقلہ بھی ہے، سیٹی والے حروف بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے متشابہ صوت، یعنی کہ وہ حروف جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ اس میں ہم جو حرف پڑھیں گے اس کا ساتھ ہم مخرج بھی بیان کریں گے۔ ایک تو ہے ترتیب کے اکیلے مخارج بیان کرنا، پھر ساتھ اس کی جو ہے وہ مشق کرنا، لیکن ہم ایسا کریں گے جو ہم لفظ ادا کریں گے اس کا مخرج کی بات بھی کریں گے، اور وہ کتنے حروفوں کے ساتھ ملتا ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے۔ تو آج میں اپنے ان پیارے نونہاد جو شاگرد ہیں ان کو میں نے ساتھ لیا ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے، اور ہماری یہ ویڈیو ہے یہ آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگ قرآن مجید سیکھیں گے، ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے، ہمارے بیان کرنے کی وجہ سے، ہماری وجہ سے اگر اور مساجد میں اگر پڑھائی جائے گی تو وہ انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی اور وہ اجر کا باعث بنے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے حمزہ ہا۔ حمزہ ہا چونکہ یہ وہ حرف ہے جو جس کا تعلق حلق کے ساتھ ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف، یہ 6 حروف ہیں اور ان کے 3 مخارج ہیں۔ 2 حروف ایک مخرج سے نکلتے ہیں، 2 حروف ایک مخرج سے نکلتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو حمزہ ہا ہے اس کا مخرج ہے حلق کا وہ حصہ جو جسے کہتے ہیں اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، یہ ایک مکمل حلق ہے، اور یہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے، اور یہ ملتی جلتی آواز والے حروف بھی ہیں۔ تو حمزہ کی آواز جو ہے وہ سخت اور جھٹکے کے ساتھ نکلے گی۔ ایک آواز ہو آپ کی اور بلند آواز ہو تاکہ سامعین کو بھی، ناظرین کو، حاضرین کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھیں کہ حمزہ اور عین کی آواز۔ تو حمزہ کی آواز جو ہے وہ کیسے ادا ہوگی؟ سخت اور جھٹکے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر یعلمون، یعلمون کیسے؟ یعلمون، شاباش۔ اب آگے جو ہے عین، کیونکہ حمزہ کا مخرج اور ہے، عین کا مخرج اور ہے۔ عین جو ہے یہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے۔ گویا کہ ان 2 حروف میں 2 مخارج آئے، حمزہ اور عین، یہ ہم آواز ہونے کے اعتبار سے ایک ہیں لیکن ان دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ حمزہ کا جو مخرج ہے وہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، اور عین اس کا مخرج وہ ہے حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، عین، عین۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے عین کی آواز۔ عین کی آواز جب بھی قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے یہ قدرے نرم ہوگی بغیر جھٹکے کے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، وہ واضح فرق ہے۔ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی، اور عین کی آواز قدرے نرم اور بغیر جھٹکے کے، قدرے نرم اور بغیر جھٹکے کے۔ مثال کے طور پر جیسے یعلمون، یعلمون نہیں کہنا، یعلمون نہیں، ایسے نہیں کہنا۔ تو نہ ہی آپ نے حمزہ کو ادا کرتے وقت ایسے پڑھنا ہے،
یعلمون، یعلم نہیں، وہ ادا ہوگی یعلمون سخت اور جھٹکے کے ساتھ، اور یہ ادا ہوگی یعلمون، یعلمون عین کی آواز، عین کی ادائیگی کا خیال رکھو گے آپ، جس لفظ کو بھی آپ ادا کرو گے اس کی ادائیگی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب ہم سارے مشق کریں گے، کیونکہ عین کو ادا کرتے وقت گلا بھی آپ کا جو وہ دبنا نہیں چاہیے، جسے کہتے ہیں نا میرا گلا دبا دیا کسی نے، تو یہ بے تکلفی کے ساتھ ادا کی جائے۔ آج میں اب مشق کرواؤں گا، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگی، حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگی، جیسے یعلمون، یعلمون، یعلمون۔ اب اس کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ اس کی علامت آپ قرآن مجید میں آپ نے نورانی سپارے میں شروع میں پڑھا ہے الف، تو وہ الف ہی پڑھا جائے گا۔ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے گی پھر ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ شاباش، ویری گڈ۔ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ۔ اگر الف کے اوپر کسی کلمے کے درمیان الف آیا ہے اور اس الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ جزم اس کو حمزہ تو بنا دے گی، لیکن وہ جزم اسے سختی میں اور جھٹکے میں بدل دے گی۔ ویسے اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے تو ہم جھٹکا نہیں لگائیں گے، نہ سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ہاں اس کا نام بدل دیا جائے گا۔ لیکن جب اس الف کے اوپر جزم آ جائے گی تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا۔ اور وہ جب وہ حمزہ آئے گا تو حمزہ وہ بھی ہے لیکن زبر زیر پیش آ جائے، حمزہ وہ بھی حمزہ ہی ہے لیکن ان دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ وہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا جس کے اوپر جزم آئے گی، جیسے یعلمون، جیسے 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 شاباش۔ آگے ہم آج پڑھیں گے عین۔ تو عین کی آواز کیا ہے؟ قدر نرم اور بغیر جھٹکے کے، قدر نرم اور ایک آواز میں بتائیں، شرم والی کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی سب سیکھتے ہیں، بچپن سے سب سیکھتے ہیں۔ آپ تو وہ خوش نصیب ہو جو ناظرے کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں حفظ کے بعد سیکھی ہیں، حفظ کے دوران سیکھی ہیں، ہم نے ناظرے کے ساتھ نہیں سیکھی، تو اس لیے شرم کی بات نہیں ہے۔ اور دین کے معاملے میں ویسے بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ان اللہ لا یستحی، جب اللہ نہیں شرماتا دین کے معاملے میں، مسائل بیان کرنے کے معاملے میں، آپ کو بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ تو عین کی آواز قدر نرم اور بغیر جھٹکے کے، عین کی آواز قدر نرم اور بغیر جھٹکے کے، شاباش۔ جیسے یعلمون، جیسے جھٹکا نہیں دینا، جیسے جیسے۔ چلے آج یہ ہمارا جو سیشن ہے وہ ختم ہوا۔ تو آج ہم نے گویا حمزہ اور عین پڑھے ہیں۔ ہم آواز ہونے کے اعتبار سے ایک ہیں، مخرج کے اعتبار سے دو الگ الگ ہیں۔ حمزہ کا مخرج اور ہے اور عین کا مخرج اور ہے۔ آپ نے یہ چیزیں پہلے سے پڑھی ہیں، اب ہم پریکٹیکلی اس کی مشق کیا کریں گے ہر روز۔ آپ ہی بچوں نے ہر روز ایسے ہی بیٹھنا ہے ناظرے کے بعد۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔